वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी कायदीन से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल जरूरी है। जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात, गुर्बत और बेरोजगारी मिली। भारतीय क़यादत के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है, आएँ, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात से मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। भारत के साथ मुज़ाकरात 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के मनसूखी के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने तसलसल से कहा है कि दो तरफ़ा मसाइल खुसूसन जम्मू और कश्मीर का बुनियादी मसला बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस। मौसमियाती तब्दीलियों ने तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा मुतासर किया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। पानी के ज़िया को रोकने और बेहतर इस्तेमाल के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। तवानाई के काबिल तशदीद और सस्ते ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का रीजनल डायलॉग के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीन के नायब वज़ीर आज़म न्यूही के दरमियान मुलाकात स्विट्ज़रलैंड में हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीरुल-जहती मुआशी ताउन पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताउन और शराकत दारी में मज़ीद इजाफ़े के लिए करीबी रवाबित जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीन के नायब वज़ीर आज़म के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान कसीरुल-जहती मुआशी ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताउन और शराकत दारी में मज़ीद इजाफ़े के लिए करीबी रवाबित जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का वज़ीर आज़म की जानिब से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग के एज़ाज़ में अलविदाई ज़ोहराना। वज़ीर ख़ज़ाना का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में इज़ाफ़े के लिए चीनी सफ़ीर के ताउन की तारीफ़। मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सिंध के अवाम ने बल्दियाती इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। किसी भी पार्टी की ख्वाहिश पर इंतखाबी नताइज तब्दील नहीं हो सकते। अवाम के फैसले को सबको कबूल करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन की जल्द से जल्द मुकम्मल बहाली पर तवज्जो मरकूज है। इत्तेहादी हुकूमत ने दिन रात मेहनत से मुल्क की वक़ार बहाल किया। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पायदार तरक्याती अहदाफ 2022 की रिपोर्ट का इजरा। सीपेक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सामिन है। मंसूबा पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक की पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। सीपेक की तकमील से खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वज़ीर ममलकत डॉक्टर आयशा गौस बख्श का तकरीब से खिताब। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बडगाम में जाली मुकाबले के दौरान 2 नौजवान शहीद। काबिज फौज ने तलाशी के बहाने गाड़ी में सवार नौजवानों को उतार कर गोलियों का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान
پاکستان کو جو سیلاب کی تباہ کاریاں اور خاص طور پہ موسمیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز کا سامنا ہے ان کی ری کنسٹرکشن کے لیے، ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. مشترکہ طور پر پاکستان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیکج آئے گا، جو فنڈز دیے جائیں گے، یہ متاثرین کی بحالی کے لیے، کیونکہ اب سردیوں کا موسم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے میک شفٹ ارینجمنٹس میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور ہیں، اور بطور پاکستانی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر جو موسمیاتی چیلنجز سے افیکٹڈ لوگ ہیں ہم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں. ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری، مسلم لیگ ق کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تینوں اتحادی قائدین سے ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر بھی تفصیلی مشاورت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں، جس کے لیے کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل ضروری ہے. جنگوں سے دونوں ملکوں کو مشکلات اور غربت و بے روزگاری ملی. بھارتی قیادت کو اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں، بیٹھیں اور سنجیدہ مذاکرات کریں تاکہ تنازعات حل ہوں. العربیہ ٹی وی کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ میرا ویژن ہے کہ مل کر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ہم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ملکوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں. اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم امن سے رہ کر ترقی کر سکتے ہیں. جنگوں سے دونوں ملکوں کو مشکلات اور غربت و بے روزگاری ملی. پرامن طور پر رہنے کے لیے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل ضروری ہے. live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir. I have requested my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan. He also has good relation in India. He can play a very important role to bring the two countries on the talking table. And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ خلیجی ممالک کے ساتھ تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں اور ان ممالک نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا دورہ انتہائی کامیاب رہا. We have these relations which are based on mutual trust. On that basis, I think Pakistan and leadership from Gulf countries have one resolve in mind, and that is to cooperate with each other in the realm of trade, investment, culture. We are also strategic partners. Pakistan's economic woes and difficulties in the recent years wouldn't have decreased without the support and tangible and very valuable support from our brotherly countries in the Gulf. That goes without saying, be it Saudi Arabia, be it UAE and other countries. وزیر اعظم نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ قومیں اس قسم کی مشکلات سے باہر نکلیں. ایسا صرف محنت اور بے لوث کام کرنے سے ممکن ہے. Nations face challenges, difficulties, but then made a solemn commitment, accepted the challenge, stood up, worked hard, untiringly, sacrifices, and they overcame those problems. Inshallah,
we will overcome this difficulty. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दूसरे बरादर मुमालिक हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस इमदाद को तिजारत और सरमायाकारी में तब्दील किया जाए ताकि हम अपने पांव पर खड़े हो सकें। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अल अरबिया टीवी चैनल को इंटरव्यू के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तर्जुमान ने यह वाज़ेह किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुसलसल कहा है कि पाकिस्तान और भारत को अपने दो तरफ़ा मसाइल बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का बुनियादी मसला बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने बाहर रिकॉर्ड पर कहा है कि बातचीत तभी हो सकती है जब भारत तक 5 अगस्त 2019 की अपनी गैर कानूनी इक़दाम को वापस नहीं ले लेता। भारत के इस इक़दाम को मनसूख किए बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान अल अरबिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह किया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू की बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की इखलाकी सफारती हिमायत जारी रखेगा। यही वजह है कि अल अरबिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को बड़ा दो टूक पैगाम दिया है और उस दो टूक पैगाम में यह कहा गया है कि आइए बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए, बात कीजिए, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं, जिसके लिए कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल ज़रूरी है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जंगों से दोनों मुल्कों को मुश्किलात, गुर्बत और बेरोज़गारी मिली है। इसीलिए उन्होंने भारतीय क़यादत को अपने पैगाम में कहा कि आएँ, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि हमारे दरमियान जो तनाज़ात हैं वो हल हों। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक आदिल ने, तज्ज़ियाकार हैं। उनसे मज़ीद इस हवाले से कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत वाज़ेह तौर पर भारत को पैगाम दिया है कि पुरअमन तौर पर हम रहना चाहते हैं, जिसके लिए कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल ज़रूरी है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये तो ऐसा सवाल है जिस पे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दुरुस्त बात कही है। ये पाकिस्तान का नहीं, जनूबी एशिया के नहीं, पूरी दुनिया के अमन की कुलीद है मसला कश्मीर का है। भारत ने जो 5 अगस्त को इक़दाम किए और उससे पहले जो ज़ालिमाना इक़दाम किए उन्होंने कश्मीर में, उसकी वजह से ये खित्ते का अमन और खित्ते के अमन की वजह से दुनिया भर इज़्तिराब का शिकार है। और ये जो इज़्तिराब है और जो ये बरमनी और जो कश्मीर का मामला है, ये भी भारत की तोसी पसंदी और असला जमा करने की वजह से है। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि आइए पहले कश्मीर का मामला आप 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल पर ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, आए बैठ के मुज़ाकरात करें ताकि हम अपने वसाइल असले पर ना खर्च करें, अपने आवाम की बहबूद पर खर्च करें जो दुनिया के गरीब तरीन इलाकों में शुमार होते हैं, और उनके मयार ज़िंदगी को बुलंद करें। ये वक्त की आवाज़ है। भारत के हुक्मरानों को कान खोल कर इसे सुनना चाहिए। सबब क्या है? उसका नतीजा भारत के तर्ज अमल की वजह से मुसलसल भारत बदअमनी का शिकार है अंदरूनी सतह पर, और वहाँ फिरका वाराना कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, जो तो सिर्फ भारत के लिए खतरनाक है बल्कि पूरे खित्ते के अमन को तहबाला कर सकती है। इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मुज़ाकरात की भी दावत दी है। मसला कश्मीर के सिलसिले में दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार करने की भी दावत दी है, और इस खित्ते के अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की दावत दी है। ये वक्त की आवाज़ है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में भी इशारा फरमाया कि कश्मीर एक ऐसा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसका इदराक पूरी दुनिया को है कि अगर कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों में हल नहीं हुआ तो ये मामला मज़ीद तवालत जो है वो इख्तियार करता जाएगा और हालात बिगड़ते जाएंगे। लेकिन दो फरीक इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हैं। जिस तरह आज भी हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर मोदी को दावत दी गई, कश्मीर के लोग खुद ये चाहते हैं। लेकिन जो तीसरा अहम फरीक है वो है भारत, जो कि पिछली कई दहाइयों से हठ धर्मी पे बरकरार है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आएगा। आप कश्मीर के ऊपर बैठे बगैर, उस पर बात किए बगैर हमसे मुज़ाकरात करें, और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मुकदमा सामने आए, उसके बाद दीगर बात होगी। तो सर, इसका हल क्या निकलेगा?
دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو تاریخ کے تناظر میں وہ تبدیلیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان اور انڈیا کے ریفرنس سے ہوئی. قیام پاکستان سے پہلے یا تقسیم ہند سے پہلے معاملہ کیا تھا؟ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اور انڈیا مسلم لیگ بہت سارے آپشن پر آمادہ تھی کہ آپ داخلی خود مختاری دیں اور مسائل کو حل کریں. یہ ہوتا ہے جیو اور جیو دو کا طرز عمل. لیکن ان کا خیال یہ تھا نہرو صاحب کا اور پٹیل صاحب کا کہ دیکھیے بھارت جو نوزائیدہ مملکت اگر پاکستان وجود میں آتی ہے تو اس نے تو قائم رہنا نہیں ہے، لہذا انہیں کوئی آپشن نہ دیا جائے اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس ہٹ دھرمی نے اور اس طرز عمل نے جو ضد پر مبنی تھا کانگریس کے رہنماؤں کا، ہندوستان کی تقسیم کو یقینی بنا دیا. صرف ہندوستان تقسیم نہیں ہوئی، ایک یوں سمجھیے کہ عالمی المیہ جنم دیا، انسانی المیہ ہجرت کی صورت میں اور خون ریزی کی صورت میں ایک المیہ پیدا ہوا جس کی ذمہ دار بھارت کے انتہا پسند تھے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے پہلے بھی برے صغیر کو نقصان پہنچا، انسانی المیہ جنم دیے، خون ریزی ہوئی، اور آئندہ بھی لگتا یہ ہے کہ بھارت کی انتہا پسند قیادت نے اس طرح کے واقعات سے سبق نہیں سیکھا اور وہ تباہی لانے کے درپے ہے. اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عالمی قیادت ہے، عالمی طاقتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس سارے معاملے کو مارکیٹ کے تناظر میں نہ دیکھیں کہ ہماری مصنوعات بھارت میں بکتی ہیں، وہ بڑی مارکیٹ ہے وغیرہ، بلکہ وہ ایک عالمی امن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اگر وہ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے تو وہ دنیا کے سامنے شرمسار بھی ہوں گے اور انسانیت کے کٹہرے میں مجرم بھی ٹھہرائے جائیں گے. صحیح ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی، پاکستان اور بھارت پڑوسی ملک ہیں، خطے کے امن اور بالخصوص تجارت کے لیے دونوں کے اچھے تعلقات بہت ہی خوش آئند ثابت ہو سکتے ہیں. کیا ان سب تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیا بھارت کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے؟ بھارت ہی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھارت ہی کی وجہ سے بھارت کو بھی نقصان پہنچا، خطے کے انسانوں کو بھی نقصان پہنچا، خطے کا امن بھی داؤ پہ لگ گیا، اور اسی وجہ سے بھارت نے اسلحے کے ڈھیر لگائے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر پڑوسی ملکوں کو بھی اسی جانب رجوع کرنا پڑا، اور یہ جو خطے کی جو معیشت ہے وہ داؤ پہ لگ گئی، اب بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنا یہ طرز عمل برقرار رکھے گا نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ امن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اسے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں عوام کی امنگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور جس طرح ناظرین ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر حل صرف یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ پاکستان مذاکرات کی میز پر آنا چاہتا ہے. اور جس طرح وزیر اعظم نے آج پوری دنیا کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان مذاکرات چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر بھارت سے مذاکرات ممکن نہیں ہے. بالکل، بہت پازیٹیو میسج کے ساتھ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ عالمی تنازعات اور مسائل کے حل کے لیے دنیا کو روایتی اور غیر روایتی تعاون کو فروغ دینا ہوگا اور انسانیت کی قدر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اخلاقیات اپنانے ہوں گے. صدر مملکت اسلام آباد میں علاقائی ڈائیلاگ کے موضوع پر سالانہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج بڑی قوتوں نے جو اصول طے کیے ہیں، دنیا انہی اصولوں پر چلتی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں نے ترقی پذیر ملکوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. گلوبل وارمنگ سمیت عالمی امور پر دنیا کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چین کے نائب وزیر اعظم کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان کثیر الجہتی معاشی تعاون پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعاون اور شراکت داری میں مزید اضافے کے لیے قریبی روابط جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے عوامی جمہوریہ چین کے سبکدوش ہونے والے سفیر
नॉन्ग रॉन्ग के एजाज़ में इस्लामाबाद में अलविदाई सुहराना दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर ख़जाना ने दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात में इजाफ़े और पाकिस्तान के लिए चीनी हुकूमत की हर मुमकिन मदद को आसान बनाने में सफ़ीर के ताउन को सराहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर नॉन्ग रॉन्ग के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर ममलूकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज और ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ एंटरप्राइजेज एसोसिएशन के इश्तराक से मुरतब की गई पायदार तरक्की की सालाना रिपोर्ट साल 2022 का इजरा इस्लामाबाद में किया। रिपोर्ट में जारी सीपेक मंसूबों का एजेंडा 2030 के तनाज़ुर में जामे जायजा लिया गया है। तफसील बता रहे हैं आसिम रिजवान। ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेज एसोसिएशन और SDGs सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के इश्तराक से मुरतब की गई पायदार तरक्की की पहली सालाना रिपोर्ट में जारी सीपेक मंसूबों का एजेंडा 2030 के तनाजुर में जामे जायजा लिया गया है। सीपेक के दूसरे मरहले में ज्यादा फोकस तालीम, मईशत, बुनियादी ढांचे की तामीर, नए तकनीकी तालीमी इदारों के क़याम और पायदार तरक्की के हसूल पर है। सालाना रिपोर्ट के इजरा के मौका पर खुतबा इस्तकबालिया में वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेज एसोसिएशन और बैंक ऑफ चाइना के CEO मिस्टर वांग जी ने कहा कि हमारी कंपनियां पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पायदार तरक्की के हसूल के लिए कोशां हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि सीपेक पाकिस्तान की खुशहाली में मददगार साबित हो रहा है। The CPEC have put into practice that the Belt and Road Initiative is the road of cooperation, health, recovery and growth, covering all the 17 goals of the global agenda. वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सीपेक मंसूबों से पाकिस्तान के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के बेशुमार मौके पैदा हुए हैं। जनरेशन ऑफ एनर्जी में, फिर अब उसके बाद गवादर का प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद उन्होंने की जो इन्वेस्टमेंट्स रोड्स पे हैं, अब जो वो रेल वगैरह के लिए कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। नेशनल पार्लिमानी टास्क फोर्स की कन्वीनर रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि सीपेक के दूसरे मरहले में दस्तयाब टेक्निकल और वोकेशनल तालीमी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के साथ साथ नए इदारे कायम करने की जरूरत है। इससे डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो है वो बहुत फ़र्क भी पड़ेगा, हमारे लोगों के लिए बेहतरी की राहें हमवार होंगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उससे रिलेटेड जो रीजन में मजीद साथ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी मैं समझती हूँ उससे फ़ायदा होगा। पायदार तरक्की की सालाना रिपोर्ट के इजरा की तकरीब में चीन की मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने भी ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीपेक के समरात से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की नई बुलंदियों को छूने के मौके भी फराहम करेगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया गया है। ये बिल रुकन असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने पेश किया। बिल के मुताबिक असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर सज़ा में इजाफा किया गया है। इजलास में लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल रुकन असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह ने पेश किया। वफाकी वज़ीर शाज़ी मरी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। सैलाब ज़दगान का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उजागर किया और पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम बना रहे हैं। पूरी दुनिया ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों में पाकिस्तान की मदद की, जिन पर उनके शुक्रगुजार हैं। इजलास में 6 तरमीमी बिल मुतारिफ कराए गए, जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटियों को भेज दिया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने अरकान को ये बताया कि जिन अरकान ने इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जमा नहीं कराए, उनकी रुकनीत मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक 31 दिसंबर तक अरकान ने अपने गोशवारे जमा कराने थे। कौमी असम्बली का इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला, इस हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम गवर्नर को भिजवा दिए हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा के नाम दिए गए हैं।
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام گورنر کو بھجوائے گئے ہیں، جن میں سید محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کے نام شامل ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر کا معاملہ آج کل زوروں پر ہے، اور پنجاب کی سیاست کے اندر اس سے پہلے جو حکومت ہے اس کی جانب سے بھی پنجاب کی جو حکومت ہے 3 نام سامنے آئے تھے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی جانب سے 2 نام جو ہے وہ گورنر کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ ان 2 ناموں میں جو نام سامنے آ رہے ہیں مجوزہ طور پر ان میں سید محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کے نام شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی ان ناموں کے حوالے سے بات چیت کی۔ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ٹیلی فون کیا، اور ابھی یہ اہم اسی حوالے سے اپڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے حوالے سے حمزہ شہباز نے 2 نام ملک احمد خان کو بھجوا دیے ہیں، جن میں سید محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کے نام شامل ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو آنے والے بلیٹن میں مزید بھی آگاہ کریں گے۔ فی الحال آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت ملک میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر رہی ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری بھجوائی تھی۔ نئے گیس کنیکشن پر پابندی سابقہ حکومت نے لگائی تھی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا سینٹ میں وقفہ سوالات میں جواب۔ اجلاس کی تفصیل جانیے ملک عمر سے۔ سینٹ اجلاس میں وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں گیس کے نئے کنیکشنز پر پابندی سابقہ حکومت نے لگائی تھی۔ ملک کو گیس کی قلت کا سامنا ہے، نئے ذخائر کی تلاش جاری ہے، اس عمل کے مکمل ہونے میں 3-4 سال درکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافے کی سمری دی گئی تھی، تاہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان اور بھارت میں آبی معاہدے کے تحت بھارت 3 دریاؤں میں ممکنہ سیلاب کی صورت میں پیشگی اطلاع دینے کا پابند ہے۔ اس بار مونسون میں دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے زیادہ پانی نہیں چھوڑا گیا۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ 2022 کا سیلاب غیر معمولی بارشوں کا نتیجہ تھا، بعض علاقوں میں معمول سے 8 گنا زیادہ بارشیں ہوئیں۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ حالیہ سیلاب موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ وقفہ سوال میں پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے بتایا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر 40 لاکھ سے زائد شہری رجسٹرڈ ہے، 48% شہری اس طریقہ کار کو مفید قرار دے چکے ہیں۔ سینٹ میں پیش کیے گئے تحریری جوابات کا حوالہ دیتے ہوئے سینیٹر بہرمن تنگی نے کہا کہ عمران خان نے سائیکل پر آفس آنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم 1000 ملین روپے خرچ کیے۔ سینیٹر میاں رضا ربانی نے کہا کہ 2023 آئین کی گولڈن جبلی ہے، اس سال کو آئین کا سال قرار دیا جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 50 سالہ آئینی اور جمہوری سفر کی روشنی میں ہمیں اپنی کوتاہیوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ مستقبل میں جمہوری اور آئینی سفر میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو سکے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی سے منظور شدہ مختلف بلز کی بھی منظوری دی گئی۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وفاقی وزیر شازیہ مری نے یہ کہا ہے کہ سندھ کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کسی پارٹی کی خواہش پر انتخابی نتائج تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے دن رات محنت سے عالمی سطح پر ملکی وقار بحال کیا۔ سیلاب متاثرین کی جلد سے جلد بحالی پر بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ معیشت پر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں نے اپنے 4 سالہ دور میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جب مودی کو للکارا تو RSS کے ساتھ ساتھ PTI کو بھی تکلیف ہوئی۔ تحریک انصاف نے 10 سال میں خیبر پختونخوا کا امن تباہ کر دیا۔ اور ملک میں سیاسی طاقت کے سب سے بڑے مرکز پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگراں سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے آج آخری دن ہے، جو رات 10 بجے ختم ہو جائے گا۔ پنجاب کی 17ویں اسمبلی کے از خود تحلیل ہونے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری ایک آئینی تقاضا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ 90 دن کے اندر نئے انتخابات کروائے گا اور پنجاب کے عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام گورنر پنجاب کو بھجوائے گئے، جن میں سے ناصر محمود کھوسہ نے عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ گورنر پنجاب کی طرف سے 3 نام قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی محمد حمزہ شہباز کو بھیجے گئے۔
پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیتے رہے ہیں، تاہم سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر آج دونوں جماعتیں ایک دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں جماعتوں کے ماضی اور حال کے بارے میں بتا رہے ہیں معظم الدین۔ کہتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل تک ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں مصروف تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف آج ایک ہوئے بیٹھے ہیں۔ تحریک انصاف ماضی میں قاف لیگ کو بلیک میلر اور چند سیٹوں کی پارٹی کا تانا دیتی رہی، جبکہ پارٹی چیئرمین عمران خان ماضی میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تاہم مفادات کی خاطر عمران خان نے صوبہ پنجاب میں پرویز الہی کو اپنی پارٹی کی جانب سے نہ صرف وزیر اعلیٰ نامزد کیا بلکہ انہیں وزیر اعلیٰ بھی بنوایا۔ تصدیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامینیشن۔ دوسری جانب پرویز الہی بھی عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف مختلف پلیٹ فارمز پر کھلے عام تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن سیاسی میدان کے یہ بدترین حریف آج ایک ہو چکے ہیں۔ پرویز الہی مستقبل میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں، جس پر مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف بار بار یو ٹرنز لینے میں مشہور ہے، مگر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں جماعتیں کب تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی۔ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے مکمل نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ کراچی کے 246 یو سیز میں سے 235 پر انتخابات ہوئے، 11 یو سیز پر بعض امیدواروں کے انتقال کے باعث پولنگ نہیں کی گئی۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 93 یو سیز میں کامیابی کے بعد پہلے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی 86 یو سیز میں کامیاب ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 40 یو سیز پر کامیابی حاصل کر سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 7، جے یو آئی 3، تحریک لبیک 2، آزاد امیدوار 3، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی نے 1 یو سی میں کامیابی سمیٹی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے بیان میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی واحد سب سے بڑی جماعت ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے نام نہاد مقبول لیڈروں کا پول بھی کھول دیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کو شاندار فتح پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو کے جیالے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی انتخابی میدان میں ناقابل شکست ہیں۔ پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے یہ نہ بھولیں کہ عوام ہی اصل طاقت ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر عسکریت پسندی میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شدت پسند گروپوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے معروف امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو دیا اور خبردار کیا کہ جب تک افغانستان میں معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، طالبان، داعش یا دیگر عسکریت پسند گروپوں کے ہاتھوں اپنے ارکان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک طالبان، پاکستان، بلوچستان لبریشن آرمی اور داعش خراسان شاخ جیسی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ منیر اکرم نے افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جہاں طالبان کو دہشت گردی کے تمام تحریکوں سے نمٹنے کے لیے قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کے پاس جب تک آمدن کی کمی ہوگی اس وقت تک امن کی کوششوں کا حصول مشکل ہوگا۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائی کے دوران مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے بڈگام کے مرکزی چوک میں عدالت کے قریب ایک گاڑی کو روک کر 2 نوجوانوں کو نیچے اتارا اور انہوں نے موقع پر ہی گولی مار کر شہید کر دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نوجوان بے گناہ مسافر تھے جنہیں فوجیوں نے بےایمانہ طریقے سے شہید کیا۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، ڈاکٹر مصب اور ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت جموں خطے میں مسلمانوں اور دلتوں کی جائیدادیں اور اراضی چھین رہی ہے، جس کا مقصد 2 برادریوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ ادھر کشمیریوں کو ان کی اراضی سے بے دخل کرنے کے خلاف جموں اور وادی کشمیر کے بہت سے علاقوں میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، کانگریس، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے کارکنوں نے جموں کے مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے کہا کہ مقامی لوگوں کو تجاوزات کے خلاف مہم کے نام پر زمینوں سے بے دخل کرنے کی مودی حکومت کی تازہ کارروائی جموں کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کا ایک اور اقدام ہے۔
इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला गुल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये जो तमाम सूरत हाल हम कश्मीर के अंदर अभी ख़ास तौर पर देख रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद से लेके अब तक अगर इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज किया जाए तो हमें ये नज़र आता है कि भारत वहाँ के नौजवानों से बहुत खौफज़दा है। चुन चुन के वहाँ के जो नौजवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। क्या बुनियादी वजह समझते हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी वजह तो बड़ी वाज़ेह है कि भारत जो है वो वहाँ से घबरा गया है, उसने अवाम का रद्द अमल देख लिया है। लेकिन फ़ौजें जो हैं वो शिकस्त खोर हो जाती हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब अवाम जो है वो सामने खड़ी हो जाए, और अवाम का एक असूली मौक़िफ़ है। अवाम का जो असूली मौक़िफ़ है वो क्या है? वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत का असूल है। अब इसको भारत की जो इतनी बड़ी जमहूरियत है, जो उसको वो कहते हैं नाम नहाद जमहूरियत, वो आखिर लोगों को वोट का राइट देने से क्यों कतरा रही है? इसका वाज़ेह मतलब ये है कि उनको अपनी शिकस्त फाश जो है वो नज़र आ चुकी है, और जिस तरीके से नौजवान नस्ल ने बुरहान वानी की शहादत के बाद जो रास्ता इख्तियार किया है वो बड़ा वाज़ेह है। और मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी जवान जो है उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। कश्मीरी जवान को जो है आपने उसके ऊपर टॉर्चर किया, उसको मावराए अदालत कत्ल किया, उसको जो है जेलों में बंद किया, तिहाड़ जेल और बदनाम ज़माना उसके ऊपर कवानीन जो है वो लागू करने की कोशिश की, काले कवानीन के ज़रिए लोगों को दबाने की कोशिश की। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस सारी तहरीक के अंदर जो है वो उबाल मज़ीद बढ़ता चला गया। अब एक बात तो तय है कि भारत जो है वो कश्मीर को इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं रख सकता, लेकिन जो अपने ओछे हथकंडे हैं, जो नाजायज़ उसका रवैया है, जो दहशत गर्दाना पॉलिसी है मोदी सरकार की, वो उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद हो चुका है। और ये जब अलम बगावत बुलंद हो जाए कौमों के अंदर, तो फिर इसको फौजें नहीं रोक सकती। भारत की फौज जो है इंतहाई हजीमत का शिकार है। वहाँ उनके जो है 9 लाख फौजी लगे हुए हैं, और 9 लाख फौजी जो है अगर एक छोटी सी आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की हठधर्मी है अपने अरूज के ऊपर, और दुनिया की जो खामोशी है वो एक मुजरमाना कैफियत को इख्तियार कर गई है, क्योंकि दुनिया जो है वो भारत को ये मजालिम ढाने के लिए बिल्कुल उन्होंने खुली छूट दे के रखी हुई है। ना वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टों को गौर करते हैं, ना दुनिया जो है वो जो करारदादें पेश की गई हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब चीन की मखाशमत ने और पाकिस्तान की मखाशमत ने पूरी दुनिया ने जो है वो अपनी आंखें मूंद ली हैं मोदी सरकार की चारादस्तियों के खिलाफ, जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ, और उनकी भारतीय जो रियासती दहशतगर्दी जो कश्मीर में जारी है उसके खिलाफ उन्होंने तमाम तर जो है वो खुली छूट दी है। लेकिन इसका रद्द अमल बड़ा खतरनाक होगा। इसका रद्द अमल ऐसा खतरनाक होगा। वैसे ये भी बताते चलिएगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय क़यादत के लिए वाज़ेह पैगाम दिया है कि मसला कश्मीर को हल किए बगैर दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी अमन जो है वो मुमकिन नहीं है। इन हालात को, इन सूरत हाल को किस तरफ को जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कश्मीर का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने जिस खूबसूरती से लड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस डायरेक्शन के अंदर जाएंगी चीज़ें? जी देखिए, मैं यहाँ जरूर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस बात से इत्तफाक़ राय रखता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब तक के 2019 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम बातचीत नहीं कर सकते। अब ऑपोजिशन जो है मैं उसको ये याद जरूर कराना चाहूँगा, हालांकि इस वक्त ये बात करने का मौका नहीं है, लेकिन ये वही ऑपोजिशन है जिसने कश्मीर जो है वो तो भारत को प्लेट में रख के पेश कर दिया था। तब तो किसी को कोई ख्याल नहीं आया, और हमने एक एक मिनट की 3 जुम्मों खामोशी इख्तियार की, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो लेकिन मैं वजीर आज़म साहब की एक बात से कहूँगा कि ये जो अरबी में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है इसके बड़े दूररस नताइज निकलते हैं, क्योंकि जाहिर है आप देखें अरब ज़बान है, और इस टाइम पे भारत के बहुत सारे वो लोग जो इनका कारोबार, तिजारत और जो हसूले मुआश के लिए अरब ममालिक में काम कर रहे हैं,
جب عربی میں بات چیت کی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہر آدمی تک پہنچتا ہے عرب دنیا میں، اور یقیناً اس کے اثرات جو ہے نمودار ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو عربی زبان کے اندر جو اس پہ ان کو ملکہ حاصل ہے، انہوں نے اس پہ پورا کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ جب تک کہ 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن نہیں ہوگی تب تک ہم کسی قسم کے بھی مذاکرات میں یا کسی قسم کی بھی تجارت میں یا کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغام اصل میں کس لیے ہے۔ یہ پیغام ایک نیوکلیئر پاور کے وزیر اعظم نے پوری دنیا کو پہنچایا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود ہم ایک صبر اور تحمل کا دامن جو ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، لیکن وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ہماری جو اس خواہش کو آپ ہماری کمزوری جانیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی تیار تھا، پاکستان آج بھی تیار ہے۔ اور مجھے ISPR کا وہ بیان بڑے خوبی سے یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں نا، کشمیر کے اوپر ہم ماضی میں 3 بڑی جنگیں جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں، خفیہ جنگیں اس کے علاوہ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جو بڑا واضح پیغام ہے، دیکھیں نا، اگر بھارت کو اس ٹائم پہ انرجی کرائسس ہے، بھارت کو کازا 1000 سے جو بجلی چاہیے ہے منصوبے کی، اسی طریقے سے ٹاپی کا جو ان کو گیس چاہیے ہے، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے۔ لیکن عبداللہ گل صاحب، اگر ہم اس وقت اقتدار میں دیکھیں، پچھلے 5 سال کی بھی بات کر لیں، بھارت کے اندر کرنٹ حکومت کی بھی بات کر لیں، تو جو ریاستی دہشت گردی اس وقت کشمیر میں ہے، یا جس طریقے سے مودی کے زیر انتظام بھارت جو ہے وہ تمام تر حربے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے وہاں پہ RSS کو لانے کے لیے، ہندتوا کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ جو وہ حکومت کر رہے ہیں وہ بیٹھیں گے مذاکرات کی میز پر، بات کریں گے، یا کوئی دوسرا ملک جو ہے ان کو مذاکرات تک لا سکے گا؟ بھارت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، باوجود اس کے کہ بھارت کو تو غم ہی یہی کھایا جاتا ہے کہ پاکستان بطور ایک ایٹمی ریاست ان کے برابری کی سطح پہ گفتگو کرتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک قدم نیچے ہو کے بات کریں، جبکہ پاکستان تو ایک قدم اوپر ہو کے بات کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی مجبوری ہے۔ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ بھارت کو ایک بہت بڑی خواہش ہے اس کی کہ وہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک جو ہے وہ پہنچے، لیکن یہ خواہش صرف خواہش ہی رہ جائے گی، کیونکہ جب تک کہ پاکستان کا زمینی راستہ اس کو نہیں ملے گا تو یہ تجارتی جو خواب ہیں جو کہ کارپوریٹ انڈیا نے دیکھے ہیں یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کشمیر کے اندر تو جاری ہے ہی ہے، لیکن ابھی آپ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو بھی دیکھا کہ اس کے اندر لوگوں کی، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ شہریت ختم کر دی، وہ بھارتی ہیں ہی نہیں، رہے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو بھارت کے اندر جو ہندوتوا جو ایک پیغام دے رہا ہے، اور ابھی آپ نے جب شروع میں اپنے بیانیے میں کہا کہ دلت تک کی جو زمینیں جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو انسانی تصور نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے بہت تفصیلی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے دفاتر میں توانائی بچت پالیسی کے تحت 1 روم 1 لائٹ فارمولے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر سید امین الحق کہتے ہیں کہ وزارت کے ماتحت تمام اداروں میں توانائی بچت پالیسی کا حکم لاگو ہوگا۔ بجلی کی بچت وقت کی ضرورت اور معاشی مسائل سے نمٹنے کی جانب اہم قدم ہے۔ کسی بھی سطح پر غیر ضروری بجلی کا استعمال توانائی اور قیمتی زر مبادلہ کا ضیاع ہے۔ اور گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کہتے ہیں صوبائی اسمبلی توڑنے کی سمری آئی تو آئینی اور قانونی تقاضے پورے کروں گا۔ پشاور میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کانوکیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبے میں امن عامہ کی صورتحال کے تناظر میں PTI اور عمران خان اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، لیکن اگر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے پر بضد ہیں تو پھر آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ دہائیوں منسلک رہنے والے کرنل ریٹائرڈ حسن عماد محمد ریٹائر ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں دی گئی پروقار تقریب کا احوال بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع اس رپورٹ میں۔
دہائیوں سے پاکستان ٹیلی ویژن کی حیثیت پاکستان میں گھر کے فرد جیسی رہی ہے۔ قومی چینل کو اوج ثریا تک پہنچانے والے تمام ملازمین اس کا سرمایہ افتخار ہیں۔ پی ٹی وی میں بطور ایم ڈی پی ٹی وی سمیت مختلف عہدوں پر فرائض انجام دینے والے کرنل ریٹائرڈ حسن عماد محمدی کی ریٹائرمنٹ پر ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم ڈی پی ٹی وی سہیل خان، ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ اور پی ٹی وی سی بی اے یونین کے عہدیداران نے شرکت کی۔ کرنل ریٹائرڈ حسن عماد نے ادارے میں گزرے وقت کو بہترین سرمایہ حیات قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ ادارہ بھی ترقی کرتا ہے۔ میرے لیے سب سے باعث صد افتخار چیز ہے کہ پی ٹی وی کے ملازمین نے مجھے اپنا کہا۔ آپ سب لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ جو گورنمنٹ سرونٹ، سول سرونٹ ہوتا ہے، وہ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ نیشنل ایسٹ، پی ٹی وی ایک نیشنل ایسٹ ہے، کہ نیشنل ایسٹ کو پریزرو کیا جائے۔ ایم ڈی پی ٹی وی سہیل خان نے کرنل ریٹائرڈ حسن عماد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ادارے کی بہتری کے لیے بروقت اور شفافیت پر مبنی اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے میں موجود باصلاحیت ملازمین کی بدولت ایچ ڈی اور ورچوئل اسٹوڈیو جیسے تاریخی اقدامات ممکن ہو سکے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے اور اس میں ایسے شعبے ہیں کہ جس میں آدمی ریٹائر نہیں ہوتا، بلکہ جب ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچتا ہے تو اور وہ نکھر کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ورچوئل اسٹوڈیو پاکستان ٹیلی ویژن ہی کے ملازمین جو کہ مختلف سیکشنوں میں کام کر رہے تھے ان کو اکٹھا کر کے اسے لایا، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف مزید چیزیں جائیں گی۔ سی بی اے مشل یونین کے رہنماؤں جنرل سیکرٹری فاروق احمد، مرکزی صدر جہانگیر خان، چیئرمین ابراہیم کمال، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل سید سلیم شاہ اور پی ٹی وی نیوز ہیڈ وقاص بٹ نے کہا کہ کرنل ریٹائرڈ حسن عماد ادارے کے ملازمین کی فلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ان کی ادارے کے لیے شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یونین کی جانب سے انہیں گلدستہ، سوینئر اور شیلڈز پیش کی گئیں۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور سیو دی چلڈرن کے بعد فلاحی تنظیم کیئر انٹرنیشنل نے بھی افغانستان میں امدادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیئر انٹرنیشنل کے مطابق افغان عبوری حکومت کی جانب سے خواتین کو کام کرنے کی اجازت کی یقین دہانی کے بعد غذائیت اور صحت کے شعبوں میں دوبارہ خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 24 دسمبر کو افغان عبوری حکومت کی جانب سے فلاحی تنظیموں میں خواتین کی ملازمتوں پر پابندی کے باعث کیئر انٹرنیشنل نے بھی افغانستان میں امدادی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں اس وقت 2 کروڑ سے زائد شہریوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ناظرین، افغانستان میں یخ بستہ موسمی حالات کی وجہ سے 24 افراد ٹھٹھر کر ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کے وسطی اور شمالی علاقوں میں برفانی سردی اموات کا سبب بن رہی ہے۔ صوبہ بادغیس میں 4 بچوں سمیت 5 افراد، ہرات اور بغلان میں 9 بے گھر افراد، خوست میں 5، فریاب اور جوزجان میں 2 اور سرائے پول میں 1 شخص سردی کی شدت سے ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف سینکڑوں افراد ہائپوتھریمیا کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور ہزاروں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں اقتصادی بحران کی وجہ سے معاشی بدحالی کے شکار عوام موسم سرما میں جلانے کے لیے کوئلہ خریدنے کی سخت بھی نہیں رکھتے۔ ادھر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ ریاست میں بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 19 اموات ہو چکی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں وفاقی امداد بڑھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے شہریوں کو گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران مسلسل نوے طوفان کا سامنا ہے۔ 55,000 سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہے۔ حالیہ دنوں میں کیلیفورنیا میں سال کی اوسطاً نصف بارش ہو چکی ہے، جبکہ پہاڑوں پر 14 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک تحقیقی مرکز میں 7 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ برف باری کا سلسلہ مزید کچھ دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ مغربی اضلاع میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔
गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो कालाम में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी, जहां पर दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से ले में -15, अस्तौर में -12, स्कर्दू -9, जारत, बगरूट, मालम जब्बा -7, मस्तोंग, दीर, पारा चन्नार, रावलाकोट और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ न्यूज़ शो एट 6 का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।